السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں پارے کا مختصر اشاراتی خلاصہ۔ پارے کے آغاز میں نکاح کی حرمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ وہ عورتیں جو پہلے سے کسی کے نکاح میں ہوں وہ تمہارے لیے حرام ہیں۔ اگر آزاد مومنہ عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو تو مومنہ کنیز سے نکاح کر لو۔ ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقوں سے کھانے سے روکا گیا۔ تجارتی تعلقات، باہمی لین دین، باہمی اجازت اور راضی خوشی ہونا چاہیے۔ انسانوں پر سب سے زیادہ حق والدین کا ہے۔ مرد عورتوں کے قوام اور نگہبان ہیں کہ وہ بعض معاملات میں فوقیت رکھتے ہیں اور اس لیے بھی کہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اسے ہوا دینے کے بجائے حسن ظن سے کام لیتے ہوئے ختم کرنے کی تلقین کی گئی۔ خاندان کے بزرگ ثالثی کا فریضہ انجام دیں، لیکن اگر صورتحال بہت ہی زیادہ بگڑ چکی ہو اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی پامالی کے ڈر ہو تو بہتر ہے کہ علیحدگی اختیار کر لی جائے، عورت خلا لے لے یا مرد طلاق دے دے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، شرک سے بچنے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، اجنبی پڑوسیوں، رشتہ دار پڑوسیوں، قریبی دوستوں، مسافروں، غلاموں اور لونڈیوں سب کے ساتھ نیکی کرنے کی تلقین کی گئی۔ وہ لوگ جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے اور ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ دراصل اللہ اور اس کے رسول اور یوم قیامت کا ہی انکار کرتے ہیں۔ اگلے رکوع میں شراب اور خمر کی حرمت بیان کی گئی۔ حالت ناپاکی میں پانی نہ ملنے کی صورت میں پاک مٹی سے تیمم کی سہولت کا بیان ہوا، اور یہودیوں کی کلام الہی میں تحریف اور الفاظ کو ان کے موقع محل سے بدل دینے کی روش بیان کرتے ہوئے شرک کرنے والوں کو اسی حال میں فوت ہو جانے پر معافی نہ ملنے اور باقی کسی بھی گناہ کو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دینے کا اعلان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے ولی الامر کی فرما برداری کرتے رہنے کی تلقین فرمائی، اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر تمہارے اور ولی الامر کے مابین کسی مسئلے پر کوئی نزاع اختلاف ہو بھی جائے تو اسے اللہ اور رسول اللہ کی جانب لوٹا دینا اور وہاں سے آنے والی توثیق کو بلا چوں و چرا تسلیم کر لینا۔ اگلے رکوع میں موت کے خوف سے میدان جہاد سے گریز کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے موت کی اٹل حقیقت کا بیان ہوا۔ فرمایا گیا کہ وہ تو آ کر ہی رہے گی، خواہ تم مضبوط ترین قلعوں میں ہی کیوں نہ چھپ جاؤ۔ ارشاد ہوا بھلا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا تو اس میں یہ بہت اختلاف پاتے۔ قتل خطا اور قتل عمد کے احکامات بیان کیے گئے، مجاہدین اسلام کی فضیلت بیان کی گئی اور مظلوموں کے حق کے لیے آواز اٹھانے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کی ترغیب اور فضیلت کا بیان ہوا۔ حالت جنگ میں بھی نماز ادا کی جائے گی کہ نماز سے معافی اور چھوٹ مسلمان کو حاصل ہی نہیں ہے۔ نماز خوف کا طریقہ تعلیم فرمایا گیا۔ پارے کے آخری جزء میں اخلاقی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ لوگوں کی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، یہ صرف اس صورت میں جائز ہوگا کہ خیرات کرنے کے لیے لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کے لیے سرگوشیاں کی جائیں۔ شیطان کے اس قول کا ذکر ہوا کہ میں یقیناً انسانوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان لوگوں سے زبانی کلامی وعدے کرتا اور سبز باغ دکھاتا ہے جو سراسر دھوکہ ہے، اس کا اور اس کے دوستوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ عائلی زندگی کے بارے میں رہنمائی فرمائی گئی کہ اپنی ایک سے زائد بیویوں میں ہر طرح سے عدل اور برابری کرنا تمہارے بس میں نہیں، اس لیے ایک بیوی کی طرف بالکل ہی مائل ہو کر دوسری کو بے سہارا نہ چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سچی گواہی دینے والوں میں شامل ہونے کا حکم دیا گیا، خواہ تمہاری گواہی کی زد میں خود تمہارا اپنا وجود، والدین، رشتہ دار ہی کیوں نہ آ جائیں۔ پارے کے آخری رکوع میں منافقین کی چال بازیوں کا ذکر فرماتے ہوئے ان کی نمازوں کا حال بیان فرمایا گیا کہ بہت ہی سستی اور کاہلی سے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ نہ اسلام کی طرف ہیں نہ کفر کی طرف پوری طرح، بلکہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈگمگا رہے ہیں۔ یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے ترین طبقے میں ہوں گے۔ آخر میں فرمایا گیا اگر یہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں مومنوں میں شامل فرما کر بڑا اجر دے گا۔ فرمایا اللہ کیوں تمہیں عذاب دے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور پکے مومن بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تو بہت قدرداری کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اللہ کریم ہمیں قدر کرنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اسے زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچائیے تاکہ وہ احباب جو قرآن کریم کا فہم حاصل کرنے میں یا قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھنے میں کوتاہی کا باعث بنتے ہیں یا اپنی کوتاہی کی وجہ سے قرآن کریم کو وقت نہیں دے پاتے، وہ چند منٹوں ہی میں قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ تھوڑا ہی صحیح لیکن تعارف ضرور حاصل کر لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔